ایک ایسی شپ جس نے اپنے بنانے والوں کو بھی نہیں چھوڑا، ایک ایسی شپ جس نے اپنے اندر کام کرنے والے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، ایک ایسی شپ جو بہت سے لوگوں کی جان لے چکی ہے اور اسے کوئی خریدنا بھی نہیں چاہتا اور آخرکار اسے جلا کر ختم کر دیا گیا۔ دس از دا اسٹوری آف میری سیلیسٹی۔ میری سیلیسٹی کو اسپینر آئرلینڈ نوا اسکاٹیا میں بنایا گیا تھا اور اسے برطانوی رجسٹریشن کے تحت 1861 میں امازون کے طور پر لانچ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے 1872 کے سفر تک غیر معمولی طور پر سفر کرتی رہی۔ اس کی بازیابی کے بعد جبرالٹر میں بچاؤ کی سماعتوں میں عدالت کے افسران نے بہترین کھیل کے مختلف امکانات پر غور کیا۔ اس کے بغیر تعمیر میری سیلیسٹی کے عملے کی بغاوت، ڈیگریڈیا کے عملے یا دیگر کی طرف سے بحری فضا کی اور انشورنس یا بچاؤ کی دھوکہ دہی کو انجام دینے کی سازش کوئی قابل یقین ثبوت ان نظریات کی تکمیل نہیں کرتا تھا، لیکن حل نہ ہونے والے سوال کی وجہ سے نسبتاً کم نجات کا اعزاز حاصل ہوا۔ جبرالٹر کی سماعتوں کے بعد میری سیلیسٹی نے نئے مالکان کے تحت سروس جاری رکھی۔ 1885 میں اس کے کپتان نے جان بوجھ کر اسے ہیٹی کے ساحل سے بیما کی دھوکہ دہی کی کوشش کے حصے کے طور پر تباہ کر دیا۔ جون 1861 میں اپنے پہلے سفر کے لیے ایمازون نے بحیرہ اوقیانوس کے اس پار لندن جانے کے لیے لکڑی کا سامان لے جانے کے لیے 5 جزائر نما اسکاٹیا کا سفر کیا۔ جہاز کی لوڈنگ کی نگرانی کے بعد کیپٹن میک لیکن بیمار ہو گیا۔ اس کی حالت خراب ہو گئی۔ ایمازون اسپینیر جزیرے پر واپس آیا جہاں 19 جون کو میک لیکن کا انتقال ہو گیا۔ جان پارکر نے کیپٹن کا عہدہ سنبھالا اور لندن کا سفر دوبارہ شروع کیا۔ پارکر 2 سال تک کیپٹن رہا۔ اس دوران ایمازون نے بنیادی طور پر ویسٹ انڈیز کی تجارت میں کام کیا۔ 1863 میں پارکر کی جگہ ولیم تھامس نے سنبھال لی جو 1867 تک کمان میں رہے۔ یہ پرسکون سال تھے۔ اکتوبر 1867 میں کیپ بریٹن جزیرے میں ایمازون کو ایک طوفان میں ساحل پر لے جایا گیا اور اسے اتنا نقصان پہنچا کہ اس کے مالکان نے اسے ملبے کے طور پر چھوڑ دیا۔ اکتوبر 1869 میں نیو یارک کے کنسورشیم کو فروخت کر دیا جس کی سربراہی جیمز ایچ پشنجر کر رہی تھی۔ 1872 کے اوائل میں جہاز کی ایک بڑی مرمت ہوئی جس کی لاگت $10,000 تھی، جس نے اسے کافی حد تک بڑھا دیا۔ 29 اکتوبر 1872 کو کنسورشیم پشنجر پر مشتمل تھا۔ جہاز کی بے ترتیب حرکات اور اس کے جہازوں کے عجیب و غریب سیٹ نے مور ہاؤس کو خشک کرنے پر مجبور کیا کہ کچھ غلط ہے۔ ڈیو نے دیکھا کہ کیبن کے اندرونی حصے پانی سے گیلے اور گندے تھے جو دروازے اور اسکائی لیٹس سے داخل ہوئے تھے، لیکن دوسری صورت میں مناسب ترتیب میں تھے۔ ڈیو ان نتائج کی اطلاع مور ہاؤس کو دینے کے لیے واپس آیا۔ مور ہاؤس نے ڈیگریڈیا کے 8 افراد کے عملے کو 2 جہازوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ڈیو اور 2 تجربہ کار بحری جہاز کو میری سیلیسٹی کے پاس بھیج دیا جبکہ وہ اور 4 دیگر ڈیگریڈیا پر رہے۔ ڈیگریڈیا 12 ستمبر کو جبرالٹر پہنچا۔ آبزرورز عام طور پر اس بات پر ایگری ہیں کہ کچھ غیر معمولی اور تشویشناک حالات ضرور پیدا ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے پورا حملہ کافی انتظامات کے ساتھ ایک مضبوط اور سمندری جہاز کو ترک کر دے گا۔ ڈیو نے ڈیگ پر پائی جانے والی آواز کی چھڑی کی بنیاد پر وضاحت کی۔ اس نے مشورہ دیا کہ برگس نے غلط آواز کے بعد جہاز کو چھوڑ دیا، شاید پمپوں کی خرابی کی وجہ سے، جس سے یہ غلط تاثر پیدا ہوا کہ جہاز میں تیزی سے پانی جمع ہو رہا ہے۔ ٹورنیڈو کے ذریعے پیدا ہونے والا کم بیرومیٹرک دباؤ بلیڈ سے پانی کو پمپوں تک لے جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے عملہ میری سیلیسٹی پر پانی کی مقدار کا زیادہ اندازہ لگا سکتا تھا اور یہ یقین کرتا تھا کہ اس کے بعد ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ دیگر وضاحتوں میں ایک بے گھر آئس برگ کی ممکنہ ظاہری شکل، پرسکون ہونے کے دوران زمین کے دھورنے کا خوف اور اچانک آبروز کا زلزلہ شامل ہیں۔ ہائیڈروگرافیکل شواہد بتاتے ہیں کہ اب تک جنوب کی طرف بہتی ہوئی برفانی تودہ ناممکن تھی اور دوسرے جہاز اسے دیکھ چکے ہوں گے۔ تھیوری کا خیال ہے کہ برگس کو خدشہ تھا کہ اس کا جہاز زمین پر پہنچنے کی امید میں دوڑ کر گر جائے گا۔ اس کے بعد ہوا میری سیلیسٹی کو چٹان سے اٹھا کر اڑا سکتی تھی جبکہ بڑھتے ہوئے سمندر دلدلی میں آ گئے اور یاول کو ڈوب گئے۔
اس نظریے کی کمزوری یہ ہے کہ اگر جہاز کو ٹھیک کر دیا جاتا تو تمام پادبان کسی بھی دستیاب ہوا کو پکڑنے کے لیے مقررہ ہو چکے ہوتے۔ سمندری تہہ پر آنے والے زلزلے کی وجہ سے سطح پر کافی ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے، جس سے میری سرشٹی کے کارگو کے کچھ حصوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح زہریلا دھواں نکل سکتا ہے۔ TCS نے ان دھماکے کے بڑھتے ہوئے خدشات برکس کو جہاز کو چھوڑنے کا حکم دینے پر مجبور کر سکتے تھے۔ برکس کا کزن اورلیورکوب اس نظریے کا ایک مضبوط حامی تھا، جس میں کافی حد تک تشویشناک منظر، ہولڈ سے گڑگڑاہٹ، باہر نکلنے والے دھوئیں کی بو اور ممکنہ طور پر ایک دھماکہ، جس کی وجہ سے برکس نے جہاز کو خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ جہاز کے پلٹنے سے پہلے اسے چھوڑنے کی جلدی میں برکس شاید یاول کو ٹو لائن تک صحیح طریقے سے محفوظ کرنے میں ناکام رہا۔ دھماکے سے نقصان کی کمی اور دریافت ہونے پر کارگو کی عام طور پر درست حالت اس معاملے کو کمزور کرتی ہے۔ 2006 میں یونیورسٹی کالج لندن کے کیمسٹ انڈریاس سلا نے 5 ٹیلی ویژن کے لیے ایک تجربہ کیا اور اس کے نتائج نے دھماکے کے نظریے کو بحال کرنے میں مدد کی۔ انہوں نے کہا، "ہم نے جو بنایا وہ ایک پریشر ویو قسم کا دھماکہ تھا۔ شعلے کی ایک شاندار لہر تھی، لیکن اس کے پیچھے نسبتاً ٹھنڈی ہوا تھی۔ پیچھے کوئی کاجل باقی نہیں بچا تھا اور نہ ہی جلنے یا جھلسنے والی تھی۔" اس کے بعد کی دہائیوں میں حقیقت اور افسانہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی دریافت کے گھنٹے تک لکھا گیا لاگن نومبر 1906 کے آورلینڈ منتھلی اور آؤٹ ویسٹ میگزین نے رپورٹ کیا۔ میری سیلسٹی اصل مقام سے تقریباً 1400 میل 2600 کلومیٹر جنوب میں کیپ ورڈ آئیلینڈ سے نکل گئی۔ بہت سی غلطیوں میں پہلا ساتھی برگس نامی آدمی تھا اور جہاز میں زندہ مرغیاں تھیں۔ اگست 2001 میں سمندری ماہر آثار کے دیما اور مرسد کلیف کسلر کی سربراہی میں ایک مہم نے اعلان کیا کہ انہیں ایک جہاز کی باقیات ملے ہیں جو روچلوس ریف میں شراکت کر چکے ہیں۔ لکڑی کے صرف چند ٹکڑوں اور کچھ دیہاتی نمونوں کو بچایا جا چکا ہے، باقی ماندہ ملبے مرجان کے اندر گم ہو گئے۔ لکڑی کے ابتدائی ٹیسٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ قسم تھی جو نیویارک کے شپ یارڈ میں 1872 کے مرمت کے وقت استعمال کی گئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ میری سیلسٹی کی باقیات ملی ہیں۔ تاہم کینیڈا کے جیولوجیکل سروے کے اسکاٹ سینٹ جارج کے ذریعے کیے گئے ڈینڈروکرونولوجیکل ٹیسٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی درختوں سے آئی ہے۔ میری سیلسٹی اونچے سمندروں پر عجیب و غریب ویران بحری جہاز کے پائے جانے کا پہلا رپورٹ شدہ کیس نہیں تھا۔ رپرٹ گولڈ بحریہ کے افسر اور سمندری مسٹری کے انویسٹیگر 1840 اور 1855 کے درمیان اس طرح کے دیگر واقعات کی فہرست دیتے ہیں۔ جہاز کا نام یا رونگ میری سیلسٹی لوگوں کے ذہنوں میں ناقابل فہم ڈگریشن کے طور پر قائم ہو گیا ہے۔ 2020 کی سپر نیچرل ہارر مووی ہانٹنگ آف دی میری سیلسٹی اور اس کے عملے کی کشیدگی پر فوکس کرتی ہے۔ یہ فلم ٹیکٹونک پلیٹ کی وجہ سے ہونے والے سپر نیچرل کریکس کو لاپتہ ہونے کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ اسپینین جزیرے میں میری سیلسٹی اور اس کے کھوئے ہوئے عملے کو برٹن کی تعمیر کے مقام پر ایک یادگار اور جہاز کے حل کی شکل میں تعمیر کردہ ایک یادگار آؤٹ ڈور سنیما کے ذریعے یادگار بناتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مجھے آپ کے پیارے کمنٹوں کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔